ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت ہفتم کی اردو شامل نصاب سبق۔ عنوان ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ عزیز طلباء، آج کے اس سبق میں سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی لکھیں گے، اس کے بعد اس سبق کے مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو الفاظ معنی میں سب سے پہلا لفظ ہے رہن سہن۔ اس کے معنی ہیں طرز زندگی، اطوار طور طریقے، تہذیب و ثقافت، رہن سہن، تشکیل دینا، شکل دینا، ڈھالنا، ترتیب دینا۔ حاصل کے معنی ہیں اٹھانا، عقیدہ، مذہبی اصول، نظریات، فکری اصول، حریف، مد مقابل، متعدد ہیں، کئی، رنگا رنگ، مختلف رنگوں والا، جداگانہ، الگ الگ ہیں۔ حیثیت کے معنی ہیں رتبہ، مرتبہ، اشتراک، ملنا، وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، ایک لڑی میں پرونا، ایک رشتے میں باندھنا، نکھارنا، سنوارنا۔ دیوالی ہندوؤں کا ایک مشہور تہوار، کرسمس یہ عیسائیوں کی تہوار ہے۔ فروغ، پھیلاؤ، صنعت یہ بناوٹ کو کہتے ہیں، نمائش دکھاوے کو کہا جاتا ہے، بلا شبہ بغیر کسی شک کے۔ اجاگر کے معنی ہے نمایاں، اور چار چاند لگانا، رونق بڑھانا، دلربا دل کو اچھا لگنا، درہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ، دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ سنگم کے معنی ہیں دریاؤں کے ملنے کی جگہ، ویسے دو دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ ہے اسے سنگم کہا جاتا ہے۔ نفیس کے معنی ہے عمدہ، ذوق جمال، خوبصورتی دیکھنے کا شوق، دہانہ منہ کو کہتے ہیں، اور مسافت فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ الفاظ کے معنی۔ اب آئے دیکھتے ہیں مشقی سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستے کی طرح ہے۔ سوال نمبر 2، لوگ ورثے کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے لوگ ورثے کے میلے میں پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے، جس میں ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے کوئی سی 4 مذہبی تہوار کے نام لکھیں۔ 4 مذہبی تہواروں کے نام یہ ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج اور شب برات۔ اگلا سوال ہے شندور کا محل وقوع بیان کریں۔ اس سوال کا جواب ہے گلگت اور چترال کے درمیان۔ شندور کا درہ قرہ قراقرم، ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کے سنگم میں واقع ہے۔ سوال نمبر 5، سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ عزیز طلباء، اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے درج الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ مسافت کا جملہ ہے ہمارا سکول بوبر سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مویشی، میلہ مویشیاں میں لوگ اعلیٰ نسل کے مویشی نمائش کے لیے لاتے ہیں۔ محیط،
سبی میلے کی روایت ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ دستکاری شیندور کا پہلو تہوار میں گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4۔ درج الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ ثقافت، رقص، محیط، مزار، عرس، تہذیب اور روایتیں۔ تو ان الفاظ میں رقص یہ مذکر ہے، محیط یہ بھی مذکر ہے، مزار یہ بھی مذکر ہے، عرس یہ بھی مذکر ہے، ثقافت یہ مؤنث ہے، تہذیب یہ مؤنث ہے اور روایت یہ بھی مؤنث ہے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل محاورات و تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ ایک لڑی میں پرونا، اس کا مفہوم ہے متحد کرنا یا متحد ہونا۔ چار چاند لگانا، اس کا مفہوم ہے پرکشش بنانا۔ نمایاں مقام رکھنا، اعلیٰ اور امتیازی حیثیت رکھنا۔ شہرت حاصل کرنا، نام کمانا۔ اور اشتراک کے معنی ہے ملنے جلنے کا عمل۔ عزیز طلبہ، یہ شامل نصاب سبق پاکستان کی تہذیب و ثقافت کے الفاظ، معنی اور مشقی سوالات کے جوابات دے دیے گئے۔ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ گلستان اردو چینل میں پہلے ہیں، نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔